بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں جی آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے پاس جو صورت ہے اس کا نام ہے سورۃ اللقمان۔ SNC چینل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ سب سے پہلا ہمارے پاس MCQs ہے۔ سورۃ اللقمان مکی صورت ہے، تو ہمارے پاس MCQ سورۃ اللقمان کون سی صورت ہے، اس کی آیات کتنی ہیں جی؟ 34 آیات اس میں بیان ہوئی ہیں۔ سورۃ اللقمان مکی دور میں اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ کی مخالفت اپنے عروج پر تھی۔ وہ مختلف ہیلوں بہانوں اور پرتشدد کارروائیوں سے اسلام کی نشر و اشاعت کے راستے روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب جی یہ زمانہ بیان ہو گیا اس کا۔ اس صورت میں چونکہ حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت کا تذکرہ ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ اللقمان رکھا گیا ہے۔ سورۃ اللقمان کا نام سورۃ اللقمان کیوں رکھا گیا ہے، تو یہ اس کا جواب آ گیا جی۔ حضرت لقمان اہل عرب میں ایک عقل مند اور دانشور کی حیثیت سے مشہور تھے۔ حضرت لقمان اہل عرب میں کس حیثیت سے مشہور تھے؟ ان کی حکیمانہ باتوں کو اہل عرب بہت وزن دیتے تھے، یہاں تک کہ شاعروں نے اپنے اشعار میں ان کا ایک حکیم یعنی دنا کی حیثیت سے تذکرہ کیا۔ یہاں تک کہ شاعروں نے ان کو اپنے اشعار کے اندر حکیم یعنی کہ دنا کے طور پر تذکرہ کیا ہوتا۔ قرآن مجید نے اس صورت میں یہ واضح فرمایا کہ حضرت لقمان جیسے حکیم اور دانشور جن کی عقل و حکمت کا تم بھی لوہا مانتے ہو، وہ بھی توحید کے قائل تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ماننے کو ظلم عظیم یعنی کہ بہت بڑا ظلم قرار دیا تھا، اور اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ تم کبھی شرک مت کرنا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی کہ تم کبھی شرک مت کرنا۔ حضرت لقمان سب سے بڑا جو ہے وہ ظالم کس کو مانتے تھے؟ جو شرک کرتا تھا، تو انہوں نے ظلم جو ہے وہ ظلم عظیم شرک کو قرار دیا۔ اب جی سورۃ اللقمان کا خلاصہ کیا ہے؟ تو اس کا خلاصہ جو ہے وہ ہے جی توحید کے دلائل، کردار سازی اور آخرت کی یقین دہانی۔ یعنی کہ توحید کیا ہے؟ انسان کی کردار سازی اور آخرت کی یقین دہانی۔ تو اب ہم اس کے دیکھتے ہیں کہ اس میں مضامین کون سے بیان ہوئے ہیں۔ سورۃ اللقمان کے شروع میں قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے والوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ جو قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان کے باتیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ پھر حضرت لقمان کی وہ نصیحتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمائی۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، کبھی شرک مت کرنا، نماز قائم کرتے رہنا، خود عمل کرتے ہوئے دوسروں کو بھی اچھے عمل کا حکم دینا اور برے کام سے منع کرنا۔ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو صبر کرنا، لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آنا، زمین پر اکڑ کر مت چلنا بلکہ زندگی میں دوسرے معاملات کی طرح چلتے ہوئے بھی میانہ روی اختیار کرنا۔ جیسے چال ڈال میں میانہ روی اختیار رکھنا، اسی طرح بولنے میں بھی میانہ روی اختیار کرنا اور اپنی آواز کو دھیما رکھنا۔ یہاں پہ سوال ہم لکھ سکتے ہیں جی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحتیں کی؟ تو آپ نے سب سے پہلی جو چیز بیان کی وہ توحید اپنانے کی اور شرک سے بچنے کی، نماز قائم کرنے کی اور خود اس پر عمل کرتے ہوئے، خود اچھے چیزوں پر عمل کرتے ہوئے دوسروں سے روکنے کا کہا، صبر کرنے کا کہا، اچھے طریقے سے لوگوں سے پیش آنے کا کہا، میانہ روی سے زمین پہ چلنے کا کہا اور آواز بھی میانہ روی میں رکھنے کا کہا اور اپنی آواز کو دھیما رکھنے کا کہا۔ سورۃ اللقمان میں اللہ تعالیٰ کی توحید، قدرت اور صفات کو دلائل سے ثابت کیا گیا ہے۔ سورت اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کو بیان کیا گیا ہے۔ اب ہم اس کے دیکھتے ہیں جی علمی و عملی نکات کیا ہیں اس کی۔ تو پہلا ہے جی حکمت و دانائی کا تقاضا ہے کہ سب سے بڑے محسن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ دوسرا اس کا جی شرک سب سے بڑا ظلم ہے، کہ ظلم جو ہے وہ سب سے بڑا وہ شرک کرنا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے جی اس کا، ہمیں اپنے باپ دادا کی اندھی پیروی کی بجائے اس شخص کی پیروی کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، کہ ہمیں صرف اور صرف اپنے باپ دادا جس دین پہ ہیں اسی کی اندھے دھند پیروی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں اس چیز کی پیروی کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں لے کے جائے۔ انسان کا ہر عمل محفوظ ہے اور قیامت کے دن ان کا نتیجہ
نکل کر رہے گا کہ انسان جو کچھ کر رہا ہے اس کا مکمل ریکارڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہو رہا ہے اور وہ قیامت کے دن اس کا نتیجہ نکلے گا۔ حکمت و دنائی کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کیا جائے۔ حکمت و دنائی کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ سے تعلق قائم ہو، بلائی کا حکم دیا جائے، برائی سے منع کیا جائے، اور جب مصائب آئیں تو صبر کیا جائے۔ یعنی کہ جو حکمت اور دنائی کا تقاضا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ سے تعلق قائم ہو، بلائی کرتے رہیں، بلائی کا حکم دے، برائی سے بچیں اور مصائب پر صبر کریں۔ ہمیں عاجزی اور انکساری اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ تکبر اور شیخی بکھارنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، یہ سوال بن سکتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے تمام معاملات میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ ہمیں کن معاملات میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے؟ اپنے زندگی کے تمام کاموں میں۔ مشق دیکھتے ہیں جی اس کی، درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ حضرت لقمان اہل عرب میں مشہور تھے، تاجر، شاعر، حکیم و دانا۔ تو اس کا جواب ہے جی جیم، حکیم و دانا۔ دوسرا سوال ہے جی، حضرت لقمان نے نصیحتیں کی اپنے بیٹے کو، مطلب کہ الف جواب جو ہے وہ اس کا درست ہے۔ تیسرا MCQ ہے جی، حضرت لقمان نے شرک کو قرار دیا ہے ظلم عظیم، یعنی کہ جیم جواب جو ہے وہ اس کا درست ہے کہ حضرت لقمان نے شرک کو کہا کہ یہ ظلم عظیم ہے۔ چوتھا MCQ ہے، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ زمین پر مت چلنا اکڑ اکڑ کر، یعنی کہ الف جواب جو ہے وہ اس کا درست ہے۔ پانچواں سوال ہے، ہمیں اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اختیار کرنی چاہیے میانہ روی، دال جواب جو ہے وہ درست ہے۔ مختصراً جواب دیں جی۔ پہلا سوال ہے، حضرت لقمان، سورۃ اللقمان کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے؟ تو اس کا جب ہم نے تعارف کیا تھا تو اس کے نیچے ہی لکھا ہوا تھا کہ جی اس کا یہ نام کیوں دیا گیا ہے۔ تو اس صورت میں چونکہ حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحتوں کا تذکرہ ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ اللقمان رکھا گیا ہے۔ کہ اس سورت کا نام سورۃ اللقمان اس لیے رکھا ہے کیونکہ اس سورت کے اندر جو ہے وہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہوئی ہیں۔ اب یہاں پہ جی حضرت لقمان کون تھے؟ تو قرآن نے ان کو جو ہے وہ صرف اور صرف جو عرب میں مشہور تھے اسی حوالے سے ڈریس کیا ہے کہ حضرت لقمان اہل عرب میں ایک بڑے ہی عقل مند اور دانا کی حیثیت سے مشہور تھے، یعنی کہ یہ کوئی پیغمبر نبی جو ہے اس کا تذکرہ نہیں آیا، بلکہ یہی آیا ہے کہ وہ عرب کے اندر جو ہے وہ ایک مشہور جو ہے اور عقل مند اور دانشور اور دانا جو ہے وہ تصور کیے جاتے تھے، یہاں تک کہ ان کی حکیمانہ باتوں کو اہل عرب بہت وزن دیتے تھے، یہاں تک کہ شاعروں نے اپنے اشعار میں ان کا ایک حکیم یعنی کہ دانا کی حیثیت سے تذکرہ کیا ہوا ہے کہ جو اہل عرب تھے وہ حضرت لقمان کو جو ہے وہ ان کی باتوں کو بڑا وزن دیتے تھے اور ان کا اپنی شاعری کے اندر بھی دانا کے طور پہ ذکر کرتے تھے۔ تیسرا سوال ہے جی، سورۃ اللقمان کا خلاصہ لکھیں کہ سورۃ اللقمان جو ہے اس میں جو مدلل چیزیں ہیں وہ بیان کریں جی کون سی ہوئی ہے۔ تو سورۃ اللقمان کا خلاصہ ہے کہ توحید کے دلائل کردار سازی اور آخرت کی یقین دہانی ہے کہ توحید کے اوپر جو ہے وہ بات کی گئی ہے، اس کو ثابت کیا گیا ہے، انسانوں کے کردار کو بیان کیا گیا ہے کہ اس کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے، اور آخرت کے جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اب ہے جی سورۃ اللقمان کے اہم علمی اور عملی جو ہے نکات میں سے کوئی سے دو تحریر کریں۔ تو ہم ان کے جو ہے وہ پہلے ہی دو کا تذکرہ کرتے ہیں کہ حکمت و دنائی کا تقاضا ہے کہ سب سے بڑے محاسن اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا جائے۔ دوسرا، شرک سب سے بڑا ظلم ہے کہ سب سے بڑا ظلم کون سا ہے؟ شرک کا۔ تو ہمارے پاس اگلا سوال ہے جی، تفصیلی سوال کا جواب دیجیے جی۔ سورۃ اللقمان پر ایک مفصل مضمون تحریر کیجیے۔ تو آپ اس کو جو ہے وہ مکمل طریقے سے جس طرح ہم نے پڑھا ہے کہ آپ سب سے پہلے اس کا تعارف لکھیں، پھر اس کی وجہ تسمیہ یعنی کہ اس کا نام یہ کیوں رکھا گیا ہے یہ بیان کر دیں، اس کے بعد حضرت لقمان کا تذکرہ لکھ دیں جی، حضرت لقمان لکھ دیں، اس کے بعد جی اس کے مضامین بیان کر دیں، اس کے مضامین کیا ہیں، خلاصہ لکھیں اس کا کیا ہے، اور اس کے نکات جو ہیں اس کو جو ہے وہ آپ لکھ دیں، تو ہمارا تفصیلی سوال جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔